بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیہ بن خلف سے ہجرت کے بعد میرا عہد نامہ ہو گیا تھا۔ پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر انہوں نے اس کے اور اس کے بیٹے علی کے قتل کا ذکر کیا۔ بلال نے جب اسے دیکھ لیا تو کہا کہ اگر آج امیہ بچ نکلا تو میں آخرت میں عذاب سے بچ نہیں سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ میں سورۃ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب سجدے میں گر گئے، سوائے ایک بوڑھے کے کہ اس نے ہتھیلی میں مٹی لے کر اپنی پیشانی پر اسے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم پر تلوار کے 3 گہرے زخموں کے نشانات تھے۔ ایک ان کے موڈے پر تھا اور اتنا گہرا تھا کہ میں بچپن میں اپنی انگلیاں ان میں داخل کر دیا کرتا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ ان میں سے 2 زخم بدر کی لڑائی میں آئے تھے اور ایک جنگ یرموک میں۔ عروہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو حجاج ظالم کے ہاتھوں سے شہید کر دیا گیا تو مجھ سے عبد المالک بن مروان نے کہا، اے عروہ، کیا زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار تم پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں۔ اس نے پوچھا اس کی کوئی نشانی بتاؤ۔ میں نے کہا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر اس کی دار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا جو ابھی تک اس میں باقی ہے۔ عبد المالک نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے نابغہ شاعر کا یہ مصرع پڑھا، فوجوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کی تلواروں کی داریں کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں۔ پھر عبد المالک نے 2 تلوار عروہ کو واپس کر دیں۔ ہشام نے بیان کیا، ہمارا اندازہ تھا کہ اس تلوار کی قیمت 3000 درہم تھی۔ وہ تلوار ہمارے ایک عزیز عثمان بن عروہ نے قیمت دے کر لے لی تھی۔ میری بڑی آرزو تھی کہ کاش وہ تلوار میرے حصے میں آتی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا۔ ہشام نے کہا کہ میرے والد عروہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے یرموک کی جنگ میں کہا، آپ حملہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان پر زور کا حملہ کر دیا تو پھر تم لوگ پیچھے رہ جاؤ گے۔ سب بولے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دشمن رومی فوج پر حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں رہا۔ پھر مسلمان فوج کی طرف آنے لگے تو رومیوں نے ان کے گھوڑوں کی لگام پکڑ لی اور موڑوں پر 2 قاری ضربے لگائیں جو زخم بدر کی لڑائی کے موقع پر ان کو لگا تھا۔ وہ ان دونوں زخموں کے درمیان میں پڑ گیا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان زخموں میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ یرموک کی لڑائی کے موقع پر عبداللہ بن زبیر بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کل 10 سال کی تھی۔ اسی لیے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک صاحب کی حفاظت میں دے دیا تھا۔ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمن پر غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن تک قیام فرماتے۔
جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ کے حکم سے آپ کی سواری پر کجوا باندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا، غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخر آپ اس کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کے مقتولین سرداروں کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر آپ انہیں آواز دینے لگے کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا آج تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا۔ تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو وعدہ عذاب کا تھا وہ بھی تمہیں پوری طرح مل گیا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لاشوں سے کیوں خطا فرما رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ اسے نہیں سن رہے ہو۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تھا اس وقت تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی باتیں سنا دیں۔ ان کی تو بجاخہ ذلت، نامرادی اور حسرت و ندامت کے لیے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن مجید کی آیت الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا ابراہیم 28 آیت کے بارے میں آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ کفار قریش تھے۔ عمروں نے کہا اس سے مراد قریش تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت تھے۔ کفار قریش نے اپنی قوم کو جنگ بدر کے دن دار البور یعنی دوزخ میں جھونک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے فرمایا تھا کہ عذاب میت پر اس کی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے ہیں کہ اب بھی اس کی جدائی میں روتے رہتے ہیں۔ ذاکا نے کہا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اس کنویں پر کھڑے ہو کر جس میں مشرکین کی لاشیں ڈال دی گئی تھیں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اسے سن رہے ہیں۔ تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اب انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان سے میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ حق تھا۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، آپ مردوں کو نہیں سن سکتے اور جو لوگ قبروں میں دفن ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ ان مردوں کو نہیں سن سکتے جو اپنا ٹھکانہ اب جہنم میں بنا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر فرمایا، کیا جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے وعدہ کر رکھا تھا اسے تم نے سچ پا لیا؟ پھر آپ نے فرمایا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں
جی آپ بھی اسے سن رہے ہیں۔ اس حدیث کا ذکر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اب جان لیا ہوگا کہ جو کچھ میں نے ان سے کہا تھا وہ حق تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آیت بے شک آپ ان مردوں کو نہیں سن سکتے پوری پڑھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔